اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اما بعد فقد قال رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ۔ سامعین محترم، حمد پروردگار ہے کہ جس اللہ نے حضرت انسان کو خلق فرمانے کے بعد بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ خلقت انسان سے پہلے پروردگار نے حضرت انسان کے لیے اس کی ہدایت کے لیے بندوبست فرمایا ہے کہ میرا انسان، میرا بندہ، میری مخلوق جب اس دنیا میں آئے گا تو اس نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے، تو اس کی زندگی مشکلات اور مصائب سے یقیناً دوچار ہونی ہے۔ تو جب ایسے معاملات ہوں، ایسی صورتحال ہو، تو انسان کے لیے ہادی اور ہدایت کا بندوبست فرمایا تاکہ حضرت انسان بھٹکنے کے بجائے صحیح سمت چل پڑے، اور خود ارشاد فرمایا انا ہدیناہم السبیل اما کافرا و اما شکورا، ہم نے آپ کو سبیل کی طرف، راستے کی طرف ہدایت فرمائی ہے، بتایا ہے کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے۔ چونکہ ایام عزا ہے اور ان ایام کا تعلق کربلا سے ہے، اور کربلا کہ جس کے بارے میں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ کربلا ارادہ الہی کا نام ہے۔ اللہ چاہتا تھا کہ کربلا کو زندہ رکھا جائے۔ کربلا کے لیے تین چیزیں ہیں، تین ادوار ہیں۔ سب سے پہلے کربلا کی بقا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کربلا کی حفاظت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کربلا کی تشہیر ہے۔ سید الشہداء ابھی ظاہری طور پر اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، لیکن پروردگار نے اپنے انبیاء کو، اولیاء کو کربلا سے متعارف کروایا، انبیاء کو ایسے مقامات سے گزارا کہ ان کا گزر کربلا سے ضرور ہو، اور جب بھی کوئی نبی وہاں سے گزرا ہے تو اس نے کرب محسوس کیا ہے، اور جب کرب محسوس فرمایا ہے تو بارگاہ احدیت میں یہ سوال کیا ہے کہ پروردگار یہ کون سا مقام ہے، کیونکہ ارادہ الہی یہ تھا کہ حضرت انسان کو انبیاء اولیاء کے توسط سے کربلا شناسی کروائی جائے، لہٰذا اللہ نے اس کا بندوبست فرمایا۔ امام حسین وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اب حسین کا پیغمبر سے ہونا یہ تو سب کے لیے واضح تھا اور ہے، پیغمبر کیسے حسین کے لیے ہیں؟ اور آپ دیکھیں یہ ایک فطرت انسانی ہے، جب بھی کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے اپنے خاندان میں، وہ خاندان کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں جب بچہ اپنی زندگی کی شروعات کرتا ہے تو بچے کے سامنے بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں۔ اس میں بچے جتنے بھی قسم کے بچے ہوں، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں اپنا ایک مقام بناؤں، تاکہ میری ایک اپنی پہچان ہو، میری اپنی ایک ذات ہو۔ اب امام حسین انوار خمسہ میں 5واں نمبر رکھتے ہیں۔ جس گھر میں امام حسین تشریف لائے ہیں وہاں سید المرسلین جیسی ذات موجود ہے، وہاں امیر المومنین موجود ہیں، سیدہ نساء موجود ہے، بھائی حسن موجود ہے، نبوت ہے، عصمت ہے، امامت ہے، ولایت ہے۔ اب حسین جس گھر میں آئے ہیں وہ کوئی عام گھر نہیں ہے، قرآن اس گھر میں نازل ہوا، امامت اس گھر کا خاصہ ہے، عصمت اس گھر کا خاصہ ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر سید الشہداء نے اپنی زندگی اس طرح گزاری
کہ ابھی 5-6 برس کے ہیں کہ پیغمبر یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں۔ واقعہ کربلا رونما نہیں ہوا ابھی امام حسین نے اس طرح سے کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا، لیکن ذات مصطفیٰ یہ فرماتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ لہٰذا حسین علیہ السلام پروردگار کی ایک منفرد مخلوق ہے۔ اور صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں سید الشہداء کو پروردگار نے شہادت کے بدلے میں آخرت کے تو وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، کچھ انعام دنیا میں عطا فرمائے ہیں۔ آج الحمدللہ ایک بہت بڑی نعمت خداوندی ہمارے پاس موجود ہے کہ جس کو خاک شفا کہا جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مٹی کسی بھی طرح کی ہو اس کا کھانا حرام ہے، یعنی مٹی کی جتنی قسمیں ہیں ان اقسام کی مٹی جتنی قسم کی بھی ہو ان کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے، سوت تین الحسین۔ ہاں، یہ جو خاک شفا ہے اس کا فقط کھانا جائز نہیں ہے، بلکہ امام فرماتے ہیں فیہ شفاء لکل داء الاکبر۔ خاک شفا ایسی عظیم مٹی ہے، نہ فقط اس کا کھانا جائز ہے بلکہ امام فرماتے ہیں کہ اس میں بڑی سے بڑی بیماری کی پروردگار نے شفا رکھ دی ہے۔ لہٰذا جب انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ اور اہل بیت نے مخلوق کو حسین کی طرف متوجہ فرمایا ہے، حسین کا تعارف کرایا ہے کہ حسین کی ہی ذات ہے کہ جسے اللہ نے نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ خاک شفا، اب یہ تسبیح جو ہم پڑھتے ہیں اس کا میں چاہتا ہوں کیونکہ اکثر سوال بھی ہوتا ہے تسبیح کے حوالے سے کہ جس کی نسبت ہے خاک کی نسبت بیٹے سے ہے اور خود تسبیح کی نسبت والدہ گرامی حضرت سیدہ نساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہے۔ روایت میں ہے کہ امیر المومنین نے سیدہ کو بتایا کہ آپ کے والد گرامی پیغمبر اسلام کے پاس کچھ کنیزیں آئی ہوئی ہیں، آپ اپنے والد سے کہیں کہ ایک کنیز آپ کو دے دیں۔ جب پیغمبر کی طرف سے یہ چیزیں پہنچی پیغمبر کی خدمت میں اور سیدہ نے امیر المومنین کے کہنے پر والد گرامی سے کہا کہ بابا علی نے مجھے بتایا ہے کہ کچھ کنیزیں ہیں آپ کے پاس، تو ایک کنیز مجھے دے دیں۔ تو وہاں لفظ آیا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے بیٹی اللہ آپ کے لیے کنیز کو مبعوث فرمائے گا۔ مبعوث کون ہوتے ہیں؟ انبیاء مبعوث برسالت ہوئے ہیں۔ لہٰذا آپ کو میں ایک عمل بتاتا ہوں جو اس کنیز سے کئی درجے بہتر ہے۔ بی بی نے کہا بابا بتائیں وہ کون سا عمل ہے؟ تو پیغمبر نے یہ جو تسبیح آج پوری دنیا میں ہر کوئی پڑھتا ہے مسلمان، جو تسبیح زہرا کے عنوان سے معروف ہے، اس کی تعلیم دی۔ فرمایا کہ آپ یہ تسبیح خود بھی پڑھیں اور لوگوں کو بھی پڑھائیں۔ اور ایک خاتون پھر آئی سیدہ کی خدمت میں کہ بی بی یہ جو تسبیح آپ سے منسوب ہے میرا دل چاہتا ہے یہ 33 مرتبہ اور ایک 34 مرتبہ میں اس کا زیادہ ذکر کروں، زیادہ سے زیادہ میری خواہش ہوتی ہے۔ تو سیدہ نے فرمایا کہ اگر آپ ایسا کریں گی تو آپ نے مجھ پہ ظلم کیا ہے۔ ہمارا جو بتایا ہوا راستہ ہے، ہماری جو بتائی ہوئی راہ ہے، اگر آپ نے اس سے انحراف کیا تو گویا آپ نے ظلم کیا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ دین میں لوگ اپنی ذاتی رائے کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بی بی کے اس جملے سے بندہ سمجھ سکتا ہے کہ دین میں کسی کو بھی کمی یا زیادتی کی اجازت نہیں ہے۔ دین وہی ہے جو پیغمبر اسلام نے بتایا اور محمد و آل محمد نے کر کے دکھایا۔ لہٰذا کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ دین میں ذاتی رائے کو شامل کرے، اپنی مرضی کو شامل کرے۔ بہرحال تسبیح کے بارے میں ہے
کہ سیدہ نے ایک دھاگا لیا اور اس کے اوپر گرہیں باندھی اور متواتر بھی اس کا ذکر کرتی رہی۔ لیکن ہمارے پاس ایک کتاب ہے فرہنگ عاشورہ، اس میں صادق آل محمد سے ایک فرمان موجود ہے کہ حضرت فرماتے ہیں جب سید الشہداء حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تو خاک احد کو ہماری جدہ نے اٹھایا اور اس خاک احد سے سیدہ نے تسبیح کو بنایا۔ تسبیح بنانے کے بعد بی بی اس کو پڑھتی رہی یہاں تک کہ واقعہ کربلا نمودار ہوا۔ واقعہ کربلا جو ہے نا پیش آیا، تو واقعہ کربلا سے پہلے جو تسبیح تھی وہ خاک احد کی تھی، لیکن واقعہ کربلا کے بعد خاک شفا جو ہے نا وہ تسبیح ہر خاص و عام کے لیے بن گئی۔ اور صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں اس تسبیح کی، جو کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کوئی وظیفہ بتائے کوئی عمل بتائے، تو اس تسبیح کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے، معصوم امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یہ تسبیح فقط اپنے پاس رکھ لے، جیب میں رکھ لے، پڑھے نہیں، فقط خاک شفا کی تسبیح انسان کی جیب میں ہو تو صرف یہ رکھنا بھی پڑھنے کے برابر کا ثواب رکھتی ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ ہنتو اولادکم بتین الحسین، آپ اپنے بچوں کو خاک شفا کی گھٹی دیں۔ جو بچہ دنیا میں آتا ہے اور اسے گھٹی دی جاتی ہے تو معصوم فرماتے ہیں بہتر یہی ہے کہ آپ اسے خاک شفا کی گھٹی دے۔ مولا کیوں خاک شفا کی گھٹی دے؟ تو عجب نہیں شاید معصوم یہ فرماتے ہوئے نظر آئے کہ جب آپ اپنے بچے کو جو ابھی دنیا میں آیا ہے اور اسے گھٹی آپ خاک شفا کی دیں تو کیسے ممکن ہے کہ بچہ رائے حسینی پر نہ ہو؟ خاک شفا کی گھٹی کی برکت اتنا ہے کہ وہ بچہ حسینی بچہ ہوگا، اس کا پھر یزیدیت سے تعلق نہیں ہوگا، کردار حسینی اس کے اندر محسوس ہوگا، کردار حسینی کی جھلک اس کے اندر کیا ہے محسوس ہوگی۔ اور لوگ پوچھتے ہیں ہمارے اکثر بچوں سے، جوانوں سے، کالج میں، یونیورسٹیوں میں کہ آپ لوگ خاک شفا پہ سجدہ کیوں کرتے ہیں، اس کی کوئی دلیل کیا ہے؟ تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جعلت لی علی الارض مسجدا و طہورا، کہ پروردگار نے زمین کو میرے لیے پاک بھی قرار دیا ہے اور مسجد سجدے کی جگہ بھی قرار دیا ہے۔ رسول ارشاد فرما رہے ہیں یعنی بہترین جگہ کیا ہے؟ خاک ہے سجدہ کرنا۔ تو چھٹے امام فرماتے ہیں تو کتنا بہتر ہے کہ انسان جب خاک پہ سجدہ کر رہا ہے تو افضل ترین جو جگہ ہے وہ ہے خاک شفا، جسے اللہ تعالیٰ نے دو جگہیں ایسی ہیں کہ جسے اللہ نے اہمیت دی ہے۔ ایک